السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی آسان اور جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ نماز کے بعد کے اذکار۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عورتیں گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، اور جو مرد ہیں، جو میرے بھائی ہیں، وہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے، اور عورتوں کو رخصت ہے، وہ گھر میں بھی ادا کر سکتی ہیں۔ تو جب نماز ادا کر لیتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مسلمان ہم کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد کیا کہنا ہے 3 مرتبہ؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا شخص جو ہے جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کس سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ شریر شیطانی جنات سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے۔ اور ایک اور حدیث اس بارے میں آتی ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ بندہ جنتی ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کر بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کس کی حفاظت میں آ جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے انگلیوں پہ۔ کس کے پڑھنا ہے؟ انگلیوں پہ۔ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی صفت میں حدیث سنیں، اس کے فضائل میں حدیث ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سمندر کے اوپر آپ نے کبھی جاگ دیکھی ہے جو اوپر آتی ہے؟ جیسے دودھ برتن میں دھوتے ہیں گائے کا، بھینس کا، اوپر جاگ سی آ جاتی ہے، جاگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خواہ اس کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھ لی، اسلام پھیر لیا، یہ جو ذکر میں نے بتائے ہیں یہ کر لیے۔ اس کے بعد اب ہم نے 3 مرتبہ 3 کل پڑھنے ہیں۔ پہلے پڑھنا ہے کل هو اللہ احد، پوری صورت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور دوسری قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور تیسری قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ، یعنی یہ 3 دفعہ یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پڑھ کر کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ ایسے کرنے ہیں، ان میں پھونک مارنی ہے، پھونک مار کے اپنے سارے جسم پہ پھیرنا ہے، سارے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں ایسے پھیر کے۔ یہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کس کی حفاظت میں آ جاتا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور ان صورتوں کی تلاوت جو ہے بندے کو ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صورتوں کی تلاوت بندے کو، بندی کو ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ بندی اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی۔ کتنی نیکیاں؟ 10، 5 اور پھر 5، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ 10 برائیاں، 10 خطائیں اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دی جاتی ہیں، معاف کر دی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہی بس نہیں، آگے سب سے بڑی بات ہے کہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے اس بندے کو، اس بندی کو جو اس کلمے کو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اپنی انگلیوں پہ شمار کرتا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاتھوں پہ شمار کیا کرو تسبیح کو، ہاتھ کے پوٹوں پہ، یہ جو پوٹے نظر آ رہے ہیں ان پہ شمار کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن ہاتھوں سے سوال ہونا ہے، ہاتھوں سے سوال ہونا ہے، ہاتھوں سے پوچھا جانا ہے کہ میرے بندے نے تجھ کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ قرآن مجید پڑھنے میں استعمال کیا، میری گواہی دی، شہادت کی گواہی دی، ان پر تسبیح پڑھتا رہا، اللہ اکبر والی، سبحان اللہ والی ذکر و اذکار گنتا رہا، یا ان سے ڈاکے کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ان سے کسی کو مارتا رہا، کسی کو پیٹتا رہا، کسی کو ناجائز قتل کرتا رہا، ان سے سوال ہوگا۔ ہمارے ہر عضو سے، جسم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ کہاں کہاں استعمال ہوئے۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ تم سے کیا چیزیں دیکھتا رہا، برائی دیکھتا رہا، فحشی دیکھتا رہا، عریانی دیکھتا رہا، کہ قرآن مجید کو دیکھتا رہا، کہ نیک باتوں کو، علماء کرام کو دیکھتا رہا، کہ اچھی محفل کو دیکھتا رہا۔ اسی طرح کانوں سے سوال ہوگا کہ تم سے کیا سنتا رہا، موسیقی سنتا رہا، گناہ سنتا رہا، بے حیائی سنتا رہا، کہ تلاوت سنتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سارے جسم، پاؤں سے سوال ہوگا کہ تم سے چل کر کس راستے پر جاتا رہا، مسجد کی طرف جاتا رہا یا برائی کی طرف جاتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ہاتھوں سے بھی سوال ہوگا۔ تو جب ہاتھوں سے سوال ہو، ہاتھ بول کر کہیں کہ اللہ یہ مجھ پر تیرا نام، تیرا ذکر پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا اس کلمے کے بارے میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ بندہ شیطان سے محفوظ رہے گا، شیطان کی شرارتوں سے
محفوظ رہے گا بشرطے کہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، بشرطے کہ بندے نے صبح کے اذکار کیے ہوں، بشرطے کہ بندے نے صبح تلاوت کی ہو، قرآن مجید پڑھا ہو، اللہ سے معافی مانگی ہو اور اذکار مکمل کیے ہوں، وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے وہ بندہ۔ وہ کلمہ کون سا ہے وہ بھی غور سے سن لیں۔ وہ کلمہ بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا ایزی، بڑا آسان کلمہ ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائیو۔ صبح فجر کے بعد 10 مرتبہ اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ میں نے بھائیوں اور بہنوں چند اذکار بیان کیے ہیں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو اذکار ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلے پارٹ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا یہ عمل اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے ہے، مجھے معاف کرے۔ جو اس میں اچھائی ہے، بہتری ہے، بھائیوں کی بہنوں کی رہنمائی ہے، اسے میری محنت کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے میری بخشش کا ذریعہ بنائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔